اوہو، ایک چرواہے کی بکری پر بھیڑیے نے حملہ کیا اور بکری اٹھا لی، تو وہ بیٹھ کے رونے لگا۔ تو اس کے دوسرے چرواہے دوست نے کہا کہ رونے والی کیڑی گل ہے، تو ہوندا ہی ہے، بھیڑیے لے ہی جاندے نے بکری، تے کیڑی وڈی گل ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، بکری پہ نہیں رو رہا ہوں، میں عمر بن عبدالعزیز پہ رو رہا ہوں۔ تو کیا مطلب؟ دوسرے شہر کا کیا مطلب؟ کہ جس دن وہ خلیفہ بنا تھا اس دن سے آج تک کسی بھیڑیے نے میری بکری پہ حملہ نہیں کیا تھا، یہ جو آج حملہ کیا ہے مجھے لگتا ہے عمر فوت ہو گیا اور برکتیں ساتھ لے گیا۔ اور اللہ کی شان، عین اسی دن حضرت عمر کا انتقال ہوا تھا جس دن بھیڑیے نے بکری پہ آ کے حملہ کیا۔ یہ اس بندے کا طرز تھا۔ جب وہ بیمار ہوئے تو ان کے سالے محمد چوتھائی لے کر بھر کے دے رہے، ان کے سالے آئے، کہنے لگے امیر المومنین آپ نے بچوں کے لیے کیا بچایا ہے؟ ان کے 12 بچے بچیاں، تو کچھ بیوی سے کچھ باندیوں سے، تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا بنایا ہے؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، 3 بر اعظم کی حکومت ہوئے اور بچوں کے لیے کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ کہا تو آپ کے بعد ان کا کیا بنے گا؟ یہ کہاں سے کھائیں گے؟ تو لیٹے ہوئے تھے، فرمایا مجھے اٹھا دو، تو میں اٹھا کے بٹھا دیا۔ فرمانے لگے دیکھو میرے بھائی، میں نے انہیں حرام نہیں کھلایا اور حلال میرے پاس تھا، میں نے انہیں حرام نہیں کھلایا اور حلال میرے پاس تھا۔ اگر یہ نیک ہوں گے اللہ ان کی حفاظت کرے گا، نافرمان ہوئے تو میں ان کی خاطر جہنم میں کیسے جاؤں؟ پھر کہا میرے بچوں کو بلاؤ، سارے آ گئے۔ تو ان سے فرمانے لگے بچوں میرے سامنے زندگی کے 2 راستے تھے، ایک راستہ یہ تھا میں تمہارے لیے پیسہ جمع کرتا، حلال حرام جہاں سے مرضی کرتا، خود جہنم میں جاتا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف سکھاتا، خود جنت میں جاتا۔ میں نے تمہیں دوسرا راستہ سکھا دیا ہے، جب تم ضرورت پڑے اللہ سے مانگ لینا، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تمہارے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا۔ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹوں کو 1 روپیہ میسر نہیں تھا وراثت میں، 1 درہم نہیں، کوئی پونا درہم یا پونا دینار ان بچوں کے لیے تھا۔ کیا انصاف کیا؟ فرمایا میری قبر کے لیے زمین خریدو اور میرے پیسوں سے خریدو، اور جس سے خریدی اس کو بلایا کہ دیکھو تم مجھے اپنی زمین خوشی سے بیچ رہے ہو؟ کہا جی خوشی سے بیچ رہا ہوں۔ کہا اچھا یہ اس کی قیمت ہے، اور 6 مہینے بعد تمہیں اجازت ہے میری قبر پہ ہل چلا دینا اور اپنی کاشت کر لینا، مر جانے والے کے لیے نشان ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے، تو 6 مہینے بعد تمہیں اجازت ہے میری قبر پہ ہل چلا دینا۔ میں قربان جاؤں اس رب کے شہنشاہی اور اس کی رحمت پر، جتنے بنو امیہ کے بادشاہ آئے سب کی قبروں کا نشان مٹ چکا ہے، صرف عمر بن عبدالعزیز کی قبر کا نشان آج بھی باقی ہے، اور آج بھی وہاں لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے کہا تھا 6 مہینے بعد میری قبر پہ ہل چلا دینا، اور جنہوں نے اپنے مقبرے بنوائے خریدی، پھر مالک سے کہا 6 مہینے بعد ہل چلا دیں، پانی لا دیں، نشان باقی رکھ کے میں کی کرنا۔ تو ہشام بن عبد الملک جب مرا تو اس نے ایک بیٹے کے لیے 10 لاکھ درہم ترکہ چھوڑا۔ 10 لاکھ درہم کئی ارب روپیہ بنتا ہے، آج کا کئی ارب روپیہ بنتا ہے 10 لاکھ درہم فی بچہ۔ اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو 1 درہم، 10 لاکھ 1، یہ 1 حلال کا تھا، وہ 10 لاکھ حرام کا تھا۔
نتیجہ کیا نکلا کہ صرف 30 سال کے بعد ہشام بن عبد الملک کی اولاد، جن کے لیے ان کے باپ نے 10-10 لاکھ روپیہ چھوڑا، درہم یعنی کئی ارب روپیہ چھوڑا تھا، اس کے بیٹے جامع مسجد دمشق کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے بھیک مانگا کرتے تھے نمازیوں سے، اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے جن کو وراثت میں ایک دینار یا درہم ملا تھا، وہ ایک مجلس میں ایک بیٹا 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کر دیتا تھا۔ 100 گھوڑے کا مطلب ہے 100 پراڈو، 100 اونٹ کا مطلب ہے 100 لینڈ کروزر۔ کوئی ہے مائی کا لال؟ اللہ نے ان کو اتنا دیا کہ وہ ایک محفل میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا کرتے تھے۔ یہ عمر کا طرز حکومت تھا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور پہلے تینوں کا طرز حکومت تھا کہ ہمیں اپنی منمانی کرنی ہے، فیصلہ آخری تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح اس بندے نے حکومت کی۔